لیں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، بچھ جاؤ، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو اپنے رب کے سامنے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ بچھ جاؤ اللہ کے سامنے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عبادت صرف خدا کی ہے، عبادت صرف خدا، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل حقیر اور کچھ بھی نہ سمجھو، کچھ بھی نہ سمجھو، بچھ جاؤ اس کے سامنے۔ دوسری چیز، اللہ بہت کچھ عطا کر دے، بہت کچھ عطا کر دے تو بھی خود کو کچھ نہ سمجھنا اور کسی غریب کمزور عام انسان کو حقیر نہ سمجھنا، ارے یہ پھٹیچر ہے، یہ اس کی کیا، یہ ہمارے بازو پہ بیٹھنے کے لائق نہیں۔ جہاں یہ آپ کے ذہن میں خیال آیا، ڈریے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حال جیسا حال خدا تمہارا بنا دے اور اس کو تمہاری جگہ پہ لا کے بٹھا دے۔ اس کے دستے قدرت میں سب کچھ، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، پروردگار نے وہاں سے اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ یہ قدرت کا کام ہے، اس لیے اس سے ڈرو، خود کو کبھی بہت بہتر، بہت اعلیٰ، بہت کچھ نہ سمجھیں، اور اللہ کے کسی مخلوق کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ کے بندوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ وہ غریب ہے تو اسے اللہ نے غریب بنایا، اور تم اگر امیر ہو تو تمہیں بھی اللہ نے امیر بنایا۔ ہو سکتا ہے اس غریب کو کل اللہ امیر بنا دے اور تم کو اللہ کل غریب بنا دے، اس لیے اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ آج بھی سید الملائکہ ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، سید الملائکہ، سید الملائکہ ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، لیکن آج بھی کانپتے ہیں وہ، اور جانتے ہو کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ چھیننا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ بہت سمجھنے والی چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو نعمت تو نے عطا فرمائی ہے وہ چھیننا نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ اور وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے ابلیس کا حشر دیکھ لیا ہے، اتنا مقبول کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا وہ، اور سجدے اتنے کیے تھے کہ رائے کا دانہ رکھنے جتنی جگہ بھی نہیں، اتنے سجدے اس نے کیے تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اکڑتا ہے نا اسے ڈرنا چاہیے کہ دی ہوئی نعمت کو اللہ کب چھین لے نہیں معلوم، اس لیے جب نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت جبریل امین اسی لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، جو نعمت تو نے عطا فرمائی ہے وہ کبھی چھیننا نہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر یہ چیز شامل ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمت کے زوال سے۔ تو پتہ چلا جو رب ہمارا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ جب کوئی عاجزی کرتا ہے تو وہ دیتا ہے، اور جب کوئی اکڑتا ہے تو اللہ اسے چھین لیتا ہے، اسے چھین لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جتنا آدمی اللہ کے سامنے جھکے گا، دیکھیں یاد رکھیے گا میں کس کے سامنے جھکنے کی بات کرنا ہوں؟ پھر ایک مرتبہ، ہاں، اللہ کے سامنے، اس کا حکم سنو، جھک جاؤ، اس کے سامنے خود کو حقیر سمجھو، اکڑو مت اس کے سامنے۔ آدمی توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ارے ابھی تو ٹائم باقی ہے، کیا ٹائم؟ جھک جاؤ۔ آپ جانتے ہیں، اب سنیے آپ، جب کوئی اپنے آپ کو خوب بہت چھوٹا سمجھتا ہے، بہت کچھ ہو کر بہت چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ کیا کرم فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو ہر پہاڑ اونچا ہونے لگا، ہر پہاڑ اونچا ہونے لگا۔ قوم نوح کو اللہ نے جب غرق کیا طوفان کے اندر تو ہر پہاڑ خود کو اونچا
ہر پہاڑ اونچا ہونے لگا اور برتری کا اظہار کرنے لگا. کس اعتبار سے؟ کہ دیکھو زمین تو ڈوب گئی، ہم تو کھڑے ہیں نا ابھی تک. پہاڑ ہے نا تو ہم تو کھڑے ہیں. لیکن جودی پہاڑ نے عاجزی کا اظہار کیا. جودی پہاڑ ایک پہاڑ کا نام ہے جو چھوٹا پہاڑ تھا، وہ بالکل عاجزی کا اظہار کیا. میں تو چھوٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمام پہاڑوں سے زیادہ بلندی عطا فرمائی اور کشتی نوح کو اس جودی پہاڑ کے ساتھ ٹکرا دیا. پتا چلا آج بھی وہ پہاڑ جو اکڑے تھے ان کا نام کسی کو نہیں معلوم، لیکن جودی پہاڑ کا نام آج بھی سب کو معلوم ہے. اس لیے کہ یہ جودی پہاڑ چھوٹا بن کر کے رہا تو مولا نے اس کو اتنی عزت عطا فرمائی. ہر ایک کی زبان پر جودی پہاڑ کی بات موجود ہے. جھک کے رہو خدا کے ساتھ، کچھ نہ سمجھو، سب کچھ خدا کو جانو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کلام کیا اسے بھی سنیے. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں پر توجہ فرمائی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر کسی دل کو عاجزی کرنے والا نہ پایا. پھر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. پتہ چلا اللہ دل کو دیکھتا ہے، اور پروردگار کی نظر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر پڑی تو دیکھا کہ وہ کچھ خود کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بالکل ان کا دل عاجزی اور انکساری سے بھرا ہوا ہے. تو اب قادر مطلق ہو کر اب پروردگار حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ موسیٰ آؤ تم سے ہم بات کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بڑا تم سے بات کرنا چاہے کہ نہ چاہے، تم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہو تو خدا تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے.